اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وآل محمد۔ میرے گھر میں نا بچہ آیا، ہمارے گھر میں 7 پڑوسی ہیں سفید پوش، ان کا چھوٹا سا بچہ ابھی 1 سال کا ہوا ہے، گھومتا رہتا ہے دونوں ہاتھوں پاؤں سے، پانی پیتا ہے، میں وہ جھوٹا پیتا ہوں اور اللہ سے ایک بات کہتا ہوں، اللہ سے ایک بات کہتا ہوں، یا اللہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، تیرے محبوب نے فرمایا ہے۔ کیا ہے؟ مومن کے جھوٹے میں تیرے محبوب نے فرمایا۔ بچے سے بڑھ کے کوئی مومن ہو سکتا ہے؟ سارے مومن ہیں، بچہ گناہ کے گمان سے پاک، گناہ کے خیال سے پاک، گناہ کے جذبے سے پاک۔ اس کے پاؤں نے گناہ نہیں کیا، اس کے ہاتھوں نے گناہ نہیں کیا، اس کی نظروں نے گناہ نہیں کیا، اس کے کانوں نے گناہ نہیں کیا، اس کے جسم کا ہر حصہ پاک ہے، صاف ہے، حتیٰ کہ کافر کا بچہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ میرے کملی والے نے فرمایا مفہوم ہے ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو اپنا مذہب دیتے ہیں، بچہ تو کملی والے کے دین پہ پیدا ہوتا ہے۔ خواتین مسجد نبوی میں پردے کے پیچھے نماز پڑھنے تشریف لاتی تھیں، کوئی بچہ اگر روتا تھا حضور اپنی نماز مختصر فرما دیتے تھے، اور حتیٰ کہ سرکار کا فرمان ہے میرے آقا کملی والے کا کہ اگر بے زبان اور بچے نہ ہوتے اللہ زمین کو تانبے کی بنا دیتا، آسمان سے قطرہ بھی نہ اترتا، زمین کو زمین تانبے کی بن جاتی، آسمان سے قطرہ بھی نہ اترتا۔ محبت پر نواب محبت خان تھا ریاست بھاولپور کا، اس کا نام محبت خان تھا، تو وہ اس نے 100 روپے دیا، پیر صاحب کے میں ساتھ تھا، پیر صاحب دعا کریں، غربت بہت ہے۔ ایک دفعہ مجھے ملا، میں کوئی کتی بالن تیرے غریب دے بال بہت سارے ہونے، میں کہ کتی بالن آ کتی بالن، میں کہ روپے دیا ٹکیاں ہیں ٹافیاں، روپے کی اس وقت ٹافیاں بہت ساری مل جاتی تھی۔ بچوں کو بٹھا سامنے، جو دل میں دعا آتی ہے نا وہ الفاظ ہیں، اللہ سے مانگ، اور بچوں کو کہے وہ آمین کہیں۔ بچوں کی غفلت کی آمین بھی قبول ہے، کیوں؟ ان کی تار اللہ سے جڑی ہوئی ہے، ان کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے، ان کی نسبتیں اللہ سے جڑی ہوئی ہیں، ان کی غفلت کی آمین بھی بہت بہت آمین ہے۔ میں نے کہا روز یہ عمل کر، دوسرے دن تیسرے دن کر، ہفتے میں 1 دفعہ کر، روپے کی ٹافیاں بچوں کو، میں کہ پہلے نہ دے بھی نہ تو کھا دے بھائی، ویسے نہیں ہے، پہلے نہ دینا، ٹافیاں سامنے رکھ، آمین کہہ رہا۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے ملا، مجھے کہنے لگا رب نے تونگری کے دروازے کھول دیے۔ مولانا یعقوب نانوتوی ایک ہمارے بڑے گزرے ہیں، بچوں کو جمع کرتے تھے، ان کو کھلاتے تھے اور کہتے تھے تم دعا کرو میں آمین کہتا ہوں، کوئی توتلی زبان میں کوئی ٹوٹی زبان میں دعا کرتے تھے، اور آمین کہہ کے اللہ سے کہتے تھے اللہ دعا کر رہے ہیں معصومین اور آمین کہہ رہے ہیں فرشتے، تصور فرشتوں کا کرتے تھے، اللہ اب بھی کسی قبولیت کا شک ہے آپ تو عطا کر دے۔ سچی بات ہے، اب بھی قبولیت کا شک ہے، اللہ اب تو عطا کر دے، اور قسم اٹھا کے فرماتے تھے کہ میری ہر دعا قبول ہوتی ہے جو میں بچوں سے کراتا ہوں، بچوں سے کراتا۔ معصوم بچوں کی دعائیں ان میں بڑی طاقت ہے، ان میں بڑی تاثیر ہے۔ چھوٹا معصوم بچہ ہے، اس کا جھوٹا، اس میں بڑی طاقت ہے، اس میں بڑی تاثیر ہے، بہت طاقت ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حوالے اس لیے دے رہا ہوں، اکابر کو پڑھنا تو چھوڑ گئے، میں معذرت سے چاہوں گا، ناواقفیت کی ہے وجہ، پھر کہاں لکھا ہوا ہے؟ سیوطی نے فرمایا پہلوٹی کا بچہ ہو، پہلا بچہ پلوٹی دا بال ہوئے، وڈا دھی ہوئے یا پتر ہوئے، پہلا بچہ ہو پہلوٹی کا، اس کا جو اترا ہوا کپڑا ہے وہ سرہانے رکھ، اترا ہوا کپڑا ہے سرہانے رکھ، اور عجیب بات فرمائے سورت انا انزلنا 40 دفعہ پڑھ لے، بس سورت قدر انا انزلنا 40 دفعہ پڑھ، اس کو سرہانے رکھ، اور یہ عمل 40 دن کر، کپڑے کو سرہانے رکھ، اور یہ عمل کپڑا اترا ہوا ہو، میلا ہو، نیا ہو یا پرانا ہو لیکن پہنا ہوا ہو، 40 دفعہ سورت انا انزلنا پڑھ۔ اس کپڑے پہ پڑھنا ضروری نہیں، کپڑے کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ، پڑھ کے اپنی مرادیں، اپنی مشکلیں، بیماریاں، تکلیفوں کا کر، کہا 40 دن کے اندر اللہ تیری مرادیں، مشکلیں حل کرے گا، تیری بیماریاں ختم کرے گا، تیری ناکامیاں ختم کرے گا۔